جو صرف اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آ رہا تھا تو راستہ کے اندر ایک سواری پر ایک بوڑھی عورت مجھے ملتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت قریب پہنچتی ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم کہتا ہوں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ذرا توجہ۔ کہا کہ میں اس کو سلام کرتا ہوں، وہ آگے قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ فرماتا ہے کہ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ جو عورت ہے مجھے سلام کا جواب دے رہی ہے۔ اب فرماتا ہے کہ میں نے اس سے پھر سوال کیا، کہا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے قرآن مقدس کی پھر آیت پڑھی۔ اب دیکھیے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، ہر جگہ پر اس نے قرآن مجید کی آیت سے ہی جواب دیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ عورت حج اور عمرہ کر کے واپس آ رہی ہے۔ فرماتا ہے کہ میں نے پھر پوچھا، کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اس کا ترجمہ یہ تھا، فرمایا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت راستہ بھول چکی ہے، راستہ بھٹک چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا تم کہاں جانا چاہتی ہو، جا کہاں رہی ہو؟ اس نے پھر جواب دیا، اس نے کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت شہر جانا چاہتی ہے، شہر کی طرف بڑھنا چاہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حیرانی اور استعجاب کی کیفیت تھی، میں جو بھی سوال کرتا تھا، جو بھی پوچھتا تھا، وہ آگے سے قرآن مجید کی آیت پڑھتی تھی، قرآن سے مجھے اس کا جواب دیتی تھی، اور اپنی زبان سے قرآن مجید کی آیت کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں نکالتی۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، اور میں نے اسے کہا اگر تم شہر جانا چاہتی ہو تو میں بھی شہر جا رہا ہوں، لہٰذا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، میں آپ کو شہر تک پہنچا دوں گا۔ اب وہ خاتون آگے سے پھر قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہے، وہ کہتی ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کہا کہ اللہ رب العزت بے شک بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرماتے وہ خاتون، وہ بوڑھی اماں، وہ میرے پیچھے پیچھے، میں اپنی سواری پر آگے آگے چل رہا ہوں۔ کہا کہ جب کچھ سفر ہم نے طے کیا تو راستہ کے اندر میں نے عربی اشعار، عربی کے اندر شعر اونچے اونچے پڑھنا شروع کیے، گنگنانا شروع کیے۔ کہا اس عورت نے جب عربی اشعار سنے اس میں پھر قرآن مقدس کی آیت پڑھی، کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ کہا میں سمجھ گیا کہ وہ عورت مجھے کہنا چاہتی ہے کہ قرآن مقدس میں سے پڑھو جو کچھ تمہارے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عربی اشعار پڑھ رہے ہو، اس کی جگہ پر قرآن مقدس کی تلاوت کر دو، اللہ رب العزت تمہیں ثواب عطا فرما دے گا، اجر اور صلہ عطا فرما دے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے راستہ کے اندر میرا دل چاہا میں اس بوڑھی اماں سے پوچھوں تو صحیح کہ تم شہر جا رہی ہو، ذرا اس کی فیملی کے بارے کے اندر، اس کے بچوں کے بارے کے اندر، گھر بار کے بارے کے اندر پوچھوں تو صحیح۔ فرماتا ہے کہ میں نے سوال کیا، اس نے کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم۔ فرماتا ہے کہ میں سمجھ گیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا وہ عورت مجھے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ فرماتے میں خاموش رہا اور آگے بڑھتے گئے۔ جب ہم شہر کے اندر داخل ہوئے اب اس عورت نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اس عورت نے پھر قرآن مقدس کی آیت پڑھی اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ عورت
یہ کہنا چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مال بھی عطا فرمایا ہے اور مجھے بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اب دیکھیے کتنا لمبا سفر، ساری باتیں حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پوچھی، اس بوڑھی خاتون نے قرآن مجید کی آیات کے علاوہ ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا۔ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مجھے اللہ نے مال بھی عطا فرمایا ہے اور مجھے بیٹے بھی عطا فرمائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا، جب ہم شہر کے اندر پہنچے، لوگوں کا ہجوم تھا، چونکہ حج کے قافلے واپس آ رہے تھے، لوگ استقبال کے لیے آئے تھے اور وہ بوڑھی خاتون وہاں پر موجود تھی، اور میں نے چاہا کہ اس کے جو گھر والے ہیں جو اس کو لینے کے لیے آئے ہیں ذرا اس سے ملاقات کر لیں۔ کہا میں نے اس سے پوچھا، کہا آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہے تاکہ میں آواز لگا سکوں، ان کو بلا سکوں۔ اس نے پھر قرآن مقدس کی آیت پڑھی، اس نے کہا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام اسماعیل ہے اور ایک کا نام اسحاق ہے۔ فرماتے ہیں میری حیرت گم ہو گئی کہ یہ عورت قرآن مقدس کی آیات کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اونچی آواز سے یہ 3 نام پکارے، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق۔ فرمایا 3 خوبصورت نوجوان مجمع میں سے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی ماں کی طرف آگے بڑھنے لگے، اور ماں ان سے ملی۔ بوڑھی اماں ملنے کے بعد اپنے بچوں کو کہتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اس عورت کا مقصد تھا کہ یہ جو مہمان میرے ساتھ آیا ہے اس کو کھانا پانی کھلاؤ، تو اس کی خاطر تواضع کرو، مہمان نوازی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے معذرت کی اور میں نے کہا کہ میں کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں، میں کچھ کھانا پینا نہیں چاہتا۔ اب اس نے پھر قرآن مقدس کی آیت پڑھی، اس نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہا ہم تو صرف آپ کو اللہ کے لیے کھلا پلا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلانا پلانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں راستہ سے شہر تک، کہا جتنا سفر، جتنی باتیں میں نے اس عورت سے پوچھی، جو کچھ پوچھتا رہا، وہ سب جوابوں پر جب بھی جواب دیتی تو قرآن مقدس کی آیت پڑھتی اور مجھے سمجھاتی، قرآن مقدس کی آیات پڑھ کر میرے سامنے جواب دیتی۔ فرماتے میں حیران ہوا، پریشان ہوا، میری حیرت گم ہو گئی، استعجاب کی کیفیت تھی۔ فرمایا کہ میں نے ان کے 3 بیٹوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، کہا مجھے بتاؤ میں جب سے چلا ہوں اور سفر کر رہا ہوں، آپ کی ماں نے مجھے قرآن مقدس کی آیت کے بغیر کوئی بات نہیں کی، زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا، ماجرا کیا ہے؟ ان کے بیٹوں نے بتایا، کہا یہ جو ہماری ماں ہے یہ حافظہ بھی ہے اور عالمہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے اور حافظہ بھی ہے۔ کہا اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ پکی توبہ کی تھی، اور اس نے توبہ کی تھی کہ آئندہ زندگی کے اندر کبھی بھی زبان سے برے کلمات ادا نہیں کریں، آئندہ کبھی بھی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں، آئندہ زبان سے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کروں۔ تو کہا کہ 20 سال گزر چکے ہیں، اندازہ کیجیے، کہا 20 سال گزر چکے ہیں، جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو آگے سے قرآن مقدس کی آیت پڑھتی ہے اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری ماں ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو حضرت محترم اندازہ کیجیے کہ ایسے لوگ بھی اللہ رب العزت کے پائے جاتے تھے جو اپنی زبان کا اس قدر اس کی حفاظت کرتے تھے کہ اپنی زبان سے برے کلمات تو دور کی بات، کوئی دنیاوی بات بھی اپنی زبان سے نہیں کیا کرتے۔